یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ یو پی بورڈ کے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہائی اسکول میں کامیاب امیدواروں کا فیصد 90.11 ہے، جس میں لڑکوں نے 86.66 اور لڑکیوں نے 93.87% کامیابی حاصل کی ہے۔ وہیں انٹرمیڈیٹ میں کل کامیاب امیدواروں کا نتیجہ 81.15% رہا، جس میں لڑکوں کا فیصد 76.60 اور لڑکیوں کا کامیابی کا فیصد 86.37% رہا۔ ہائی اسکول میں جالون کے یش پرتاپ سنگھ نے ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے، جبکہ اٹاوا کی انشی دوسرے اور بارہ بنکی کے ابھیشیک کمار یادو تیسرے مقام پر رہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ میں پریاگ راج کی مہک جیسوال ریاست میں پہلے مقام پر رہیں، جبکہ دوسرے مقام پر امروہہ کی ساکشی، سلطان پور کے آدرش یادو، پریاگ راج کی شیوانی سنگھ اور کوشامبی کی انوشکا سنگھ دوسرے مقام پر رہیں، جبکہ اٹاوا کی موہنی نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے پاکستان کے خلاف حفاظتی امور کی کابینہ کمیٹی کے ذریعے کی گئی کارروائی کی حمایت کی۔ نئی دلی کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلائی گئی سرکار کی جانب سے کل جماعتی میٹنگ کے دوران سبھی لیڈروں نے دہشت گردی سے لڑائی اور سرکار کی کارروائی میں پورا تعاون دینے کا یقین دلایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے میڈیا کو بتایا کہ سبھی پارٹیوں نے دہشت گرد حملے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ افسران نے مستقبل میں اس طرح کے حادثات کو روکنے کے لیے کی گئی تدابیر کی معلومات دی۔ 15 مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران میٹنگ میں شامل ہوئے۔ یہ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک چلی، جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ میٹنگ کے دوران حملے میں مارے گئے بے قصور لوگوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے خلاف ریاست میں مظاہرے جاری ہیں۔ ہاپوڑ میں علامتی طور پر حملے کے خلاف صبح 9 بجے سے 11 بجے تک بازار بند رکھے گئے اور مختلف تنظیموں اور اداروں نے مشترکہ طور پر شہر میں جلوس نکالا۔ وہیں سہارنپور ضلع میں پاکستان سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے 12 پاکستانی شہریوں کو کل واپس بھیجا گیا، جبکہ آج باقی 6 لوگوں کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پہلگام دہشت گرد حملے کے خلاف راجدھانی لکھنؤ میں مسلم فرقے کالی پٹی باندھ کر جمعے کی نماز ادا کر رہا ہے۔ ٹیلے والی مسجد کے شاہی امام نے سبھی نمازیوں سے کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ امام عیدگاہ خالد رشید فرنگی محلی نے نماز کے بعد خصوصی دعا کی اپیل کی ہے۔ حملے کے خلاف مجلس علماء ہند کی جانب سے مولانا کلب جواد نقوی نے بتایا کہ جمعے کی نماز کے بعد آصفی مسجد میں مظاہرہ کیا جائے گا اور حملے میں مارے گئے بے قصور لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ لکھنؤ میں آج ایک ملک ایک انتخاب کے مدعے پر اہم سیمینار کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام گاندھی بھون آڈیٹوریم میں شام 6 بجے شروع ہوگا۔ سیمینار میں مرکزی وزیر زراعت و کسان بہبود شیوراج سنگھ چوہان مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے، جبکہ جلسے کی صدارت جسٹس رنگناتھ پانڈے کریں گے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش کے نائب وزرائے اعلیٰ برجیش پاٹھک اور کیشو پرساد موریہ بھی اس میں حصہ لیں گے۔ آج عالمی یوم ملیریا ہے۔ ہر سال 25 اپریل کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد ملیریا جیسی جان لیوا بیماری کے تئیں لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ملیریا مچھر کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری ہے جو کئی ممالک میں سنگین طبی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک ریاست کے کئی علاقوں میں لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی 27 اپریل سے 29 اپریل تک ریاست کے مشرقی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریں اثنا گرمی اور لو کے مد نظر ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ 8 تک کے اسکولوں میں اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے اسکول کا وقت زیادہ سے زیادہ 12:30 بجے تک ہی رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ موسم گرما میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ریاست میں آگزنی کے کئی حادثات پیش آئے۔ کشی نگر میں دیر رات نامعلوم وجوہات سے گاؤں میں زبردست آگ لگی، جس کی زد میں آ کر 2 گھر جل کر خاک ہو گئے۔
دوسرا حادثہ لکھنؤ کے حضرت گنج میٹرو اسٹیشن کے پاس ایک عمارت میں آگ لگنے کا ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا۔ فلیٹ میں رہنے والی 2 خواتین کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ رائے بریلی کے لال گنج منڈی میں زبردست آگ لگی، جس سے بہت بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن FM سے 2 بجے نشر کیا جائے گا۔